اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہ خدا کا نہ بھگوان کا بلکہ انسان کا اور انسان کے ساتھ ساتھ بشر کے ساتھ ساتھ مثلکم کا لفظ بھی لگا دیا. قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی اپنے آپ کو انسان کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یعنی جیسے تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارے دو کان میرے بھی دو کان، تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہاری بیوی بچے ہوتے میرے بھی بیوی بچے ہیں. تمہیں بخار اور سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے. تم چلتے پھرتے ہو، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں. تم محنت و مزدوری کر کے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتے ہو، میں بھی بکریاں چلا چلا کر میں بھی اپنے گھر کا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں انتر صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ میرے پاس قرآن آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، پرشورام آتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں. میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. یہ فضیلت ہے مجھے جو تمہیں نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے میں کوئی فرق نہیں ہے. عرب کے لوگ یہی تو کہتے تھے یار. عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی جب کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو ہنستے تھے یہ نبی ہے. دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے بڑا ہوا، اب کہہ رہا میں نبی. یہ بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں ٹہلتا گھومتا اور کہہ رہا کہ میں رسول ہوں. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازار میں بھی چلتا ہے جاتا ہے. یہ کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا بھی انسان نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی عرب کے لوگ جب نہیں مانتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح کھانے پینے والا اور بازاروں میں چلنے والا آدمی انسان یہ نبی کیسے ہو گیا ہے؟ فرق کتنا ہے ہم میں اور ان میں. وہ لوگ انسان مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے، اور ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتا. کیا کہتا ہے؟ جو عرش پہ مستوی تھے خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑے مصطفیٰ ہو کر. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو عرش پہ اللہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے جو سراسر غلط اور اندھ بھکتی پر مبتلا ہے. اللہ کے رسول انسان تھے. آپ کی بیوی کا نام خدیجہ، آپ کی بیوی کا نام عائشہ، آپ کی بیوی کا نام جویریہ، آپ کی بیوی کا نام سودا، آپ کی بیوی کا نام حفصہ، آپ کی بیوی کا نام زینب بنت جہش. یہ آپ کی بیویاں تھی. آپ کی بیوی کا نام ام سلمہ، آپ کی بیوی کا نام ام حبیبہ. یہ آپ کی بیویاں تھیں. اور بیویوں والا بھگوان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو ایسا ہی وہ نبی بنانا تھا تو پھر کوئی انسان اس کو آئیڈیل کیوں مانتا؟ اب سنو، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھو. اب کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو ارے اللہ کے رسول پڑھ لیتے تھے ہم نہیں پڑھ پائیں گے، وہ بھگوان تھے؟ نہیں، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے. اگر وہ پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اگر وہ 5 ٹائم کی نماز انسان ہو کر پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی، محنت کر کے ان کو کھلایا. تو تم بھی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کر کے کیوں نہیں کھلا سکتے ہو؟ اس لیے کہا کہ وہ منش تھے، انسان تھے. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اور محمد الرسول اللہ کو محمد کے نام کے ساتھ اور احمد کے نام کے ساتھ پرش اور انسان ویدوں میں بھی کہا گیا ہے. ویداہامد پرش مہانیمادتو اور تپس پرستات. احمد نام کا آدمی، احمد پرش
वेदा हामिद पुरुष अहमद आएंगे, इंसान होंगे। वेदा हामिद पुरुष महान इमादित, बहुत महान पुरुष होंगे, उनके बराबर उनके समान दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, बहुत तपस्या करने वाले, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाले, ईश्वर का बहुत नाम लेने वाले होंगे। वरुण तपस्या, बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताव, वो आ जाए तो उन्हीं की कुटिया में चले जाना, उन्हीं के धर्म में चले जाना, यानी वो बहुत ज्यादा इबादत करेंगे, भक्ति करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे। होंगे कौन? पुरुष। आखिरी नबी को भगवान तो वेदों ने भी नहीं कहा है। इंसान होंगे, इंसान पुरुष होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान ही मानते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान अज़ीम को अपनी मखलूक तक पहुँचाने के लिए रसूल को हमारे दरमियान अल्लाह ताला ने वास्ता बनाया। और इसी तरह ईमान भी हमें मिला है तो रसूल के वास्ते से मिला है, उस दरे वाला से मिला है। अब यहाँ पर तकरीबन मैं आपको बताऊं, उलमाए उम्मत, असातीन उम्मत, सलफ़ सालिहीन, सबका इस बात पर इत्तेफाक रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। लेकिन इस ज़माने में बाज़ नक़ाद तबीयतों के लोग, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी मौज़ूए सुखन बनाया, तख्ते मश्क बनाया, और फिर ये कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं हैं। मैं दलाइल की रोशनी में भी बात करूँगा और आपके जहन से भी मैं सवाल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहा है, मैंने रसूल को सारी चीज़ें दे दी, और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इकरार फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़मीन के ख़जानों की सारी चाबियाँ अता की। यह हदीस पाक आपको सिहाए सित्ता में मिलेगी, जिनके ऊपर सारी उम्मत का इजमा है। तकरीबन सारी उम्मत इन अहादीस करीमा की सेहत पर इत्तेफाक रखती है। उन अहादीस से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उअतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन के सारे ख़जानों की चाबियाँ मुझे दी। अब जिसका ये कहना है कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, रसूल किसी को कुछ नवाज नहीं सकते, वो मुख्तार नहीं है, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये भोंडी सी बात है। मियाँ, अगर किसी को कोई चीज़ दी गई है तो वो क्यों दी गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ख़जाने रसूल को दिए। अल्लाह ने भी फरमाया और रसूल भी कह रहे हैं कि मुझे सारे ख़जानों की चाबियाँ दी गई। अब इनसे पूछो कि ये दिया किस लिए है? अल्लाह ने उनको किस लिए दिया है रसूल को ये सारे ख़जानों की चाबियाँ? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए? क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ लोग रखते हैं? जब किसी के पास कोई ख़जाना आता है, अब हमें रसूल पाक की ज़िंदगी पढ़ने के बाद भी ये पता चल रहा है कि हुजूर ने पूरी 63 साला ज़िंदगी ख़जानों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं फरमाई, वो तो निहायत सादी ज़िंदगी पर क़नाअत करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे ख़जानों की चाबियाँ दी हैं तो सिर्फ रसूल को रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने उनके पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं, जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है, लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर कि अल्लाह दरवाजे खोल दे?
آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا، چابی ان کے پاس ہے، مؤذن صاحب کے پاس۔ تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے، تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے، نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔